إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اس مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دینی باتیں سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں جب تک سانسیں باقی رہے اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کی باتیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین مجلس، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موضوع ہے دنیا سے محبت۔ اللہ سے دعا کرے جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ اعلیٰ کی بڑی مشہور آیت کریمہ بل کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے بندو، میں نے تمہارے لیے جنت کے اندر بیش بہا نعمتیں تیار کر کے رکھا ہے، لیکن تم لوگ جو ہے دنیاوی نعمتوں کو ترجیح دیتے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر جو نعمتیں ملتی ہے تم اس کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ آخرت کی زندگی جو اصل ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمتیں آج جو میرے اور آپ کے سامنے بڑے بڑے کھنڈرات نظر آتے ہیں، وہ آج سے 100-200 سال پہلے اپنے وقت کے بڑے بڑے محلات ہوا کرتے تھے، لیکن اس کا انت کہاں پر ہوا؟ کھنڈرات کی شکل میں۔ یہ بچہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد جوان ہو جائے گا، پھر جوانی کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ ہاں جی، بڑھاپے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ بڑھاپا خبر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ آخرت کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی نعمت باقی نہیں رہے گی۔ آج صبح آپ نے کچھ کھانا پکایا، اب معلوم ہوتا ہے کہ شام ہوتے ہوتے اتر جاتا ہے۔ شام میں آپ نے کچھ پکایا، 1-2 دن کے بعد وہ اتر جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ والآخرۃ خیر وابقی، یہاں سے زندگی ختم ہونے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ لا زوال زندگی ہے، لا محال زندگی ہے۔ انسان جنت میں پہنچ جانے کے بعد کوئی بھی نعمت وہاں پہ ختم ہونے والی نہیں، ابدی نعمتیں ہوگی
اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک مومن کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے، وہ دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ جو زندگی میری اور آپ کی گزر رہی ہے، یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اگر آپ اس کو ترجیح دیں گے تو والآخرۃ خیر، آخرت والی زندگی سے غافل کر دیے جائیں گے۔ دنیاوی زندگی کے اندر یہ محبتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، یہ مال و متاع ہے، یہ جائیداد ہے، یہ کاروبار ہے، اگر انسان اس کو ترجیح دے رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو آخرت سے غافل کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی مثال دے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں اور آپ اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہوا، اذان ہو گئی، یہاں تک کہ نماز سے وقت ختم ہو رہا ہے، دل چاہتا ہے کہ کچھ کاروبار کر لوں، اس کے بعد جا کے نماز ادا کروں گا۔ نماز سے وقت رکتا ہے؟ دنیا کے اندر وقت کسی کے لیے انتظار نہیں کرتا۔ مجھے اور آپ کو وقت پہ پہنچنا ہوگا اور اس جگہ پہنچ کر عبادت کرنا ہوگا۔ جب میں اور آپ دین کو ترجیح دیں گے تو والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت کی نعمتوں کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ دنیاوی نعمتیں، یہ دنیاوی چیزیں جو ہے انسانوں کے لیے آزمائشیں ہیں، انشاءاللہ آگے آئے گی۔ پہلے مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ دنیا کا کیا مقام ہے، جس دنیا کے اندر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس دنیا کے بارے میں 3 باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر الگ الگ انداز سے اپنے صحابہ اکرام کو، مجھے اور آپ کو، اپنی امتیوں کو دنیا کے بارے میں سمجھایا۔ پہلی حدیث پاک جو مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کے تمام خزانے، دنیا کی تمام رنگینیاں اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کس کے برابر ہوتی؟ کس کے برابر ہوتی؟ ذرا آواز سے بولو جی۔ مچھر کے۔ اللہ نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات، اللہ کہتا ہے کہ جس زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جہاں پر تم پھنسے پڑے ہوئے ہو، جہاں پر تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اللہ کہتا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ دنیا کی تمام نعمتیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ مچھر کا پر کوئی خرید سکتا ہے؟ خریدے گا کوئی اسے؟ خریدنے والے کیا کہیں گے آپ اسے؟ ہاں جی، اچھا یہ کوئی دام والی چیز ہے؟ یہ خریدنے والی چیز ہے، یہ دام لگانے والی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی تمام نعمتوں کی قیمت اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو پینے کے لیے گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نعمتیں کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے بل تؤثرون الحیات۔ میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یاد رکھیے، آپ اپنی زندگی کے اندر یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ سورہ پڑھا ہے، یاد ہے، اس کا ترجمہ آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے۔ جب کبھی بھی آپ دنیا کو ترجیح دینے لگے، بل تؤثرون الحیات، نمبر 1 اللہ کے نزدیک کس کے برابر بھی نہیں ہے؟ کس کے برابر نہیں ہے؟ مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اچھا ایک اور حدیث پاک، کئی صحابہ اکرام جو ہے نبی پاک کے ساتھ موجود تھے اور ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو راستے میں جو ہے مری ہوئی جو ہے بکری کا بچہ تھا جس کے کان بڑے تھے۔ عرب کے اندر جو ہے یہ عیب تھا۔ کیا تھا یہ؟ ہمارے پاس بھی کچھ عیب ہے نا، جانور کے اندر کچھ عیب رہتا ہے، وہ عیب والا ہوت نہیں لیتے ہیں، باقی وہ کتنا تندرست کیوں نہ ہو۔ عرب کے اندر ایک بکری کا بچہ تھا جس کے کان لمبے تھے، یہ عیب والا تھا، اوپر سے مرا پڑا ہوا تھا، بدبو اس کو آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے کہا ایکم ھذا، کہا کہ تم میں سے کون ایسا نوجوان شخص ہے جو آگے بڑھے اور اسے کتنے میں؟ 1 درہم میں خریدے۔ کس میں خریدے؟ 1 درہم میں خریدے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اسے کون لے گا؟ پہلی بات تو یہ عیب دار ہے، اور اوپر سے یہ کسی اعتبار سے بھی کام میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک
دنیا اس سے بھی کہیں زیادہ بدبودار، دنیا اس سے بھی زیادہ کہیں کیا ہے، کیا بولیں گے اسے، احوانو کے الفاظ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان آگے بڑھے، اس بکری کو اٹھا لے، اس کا چمڑا نکالے، دباغت دے دے، مسالہ بھر لے، چمڑا جو ہے استعمال میں لا لے، استعمال میں چیز آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ مرے ہوئے بکری سے بھی کہیں زیادہ گئی گزری یہ دنیا ہے۔ تو لہٰذا بل تؤثرون اگر آپ دنیا کے اندر نمازیں چھوڑتے ہیں، اللہ سے غافل ہوتے ہیں، آخرت سے غافل ہوتے ہیں، یہ دنیا جس کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ دنیا اللہ کے نزدیک مری ہوئی بکری سے کئی زیادہ غلیظ ہے۔ اور تیسرا مقام جو کہ حدیث کے اندر ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو مثال دیتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص آگے بڑھے اور کہاں پر، سمندر بہہ رہا ہے نا، سمندر بہہ رہا ہے، اس کے اندر کیا کرے، اپنی ایک انگلی داخل کرے اور اس کے بعد نکال کر دیکھے وہ جتنا کیا ہے نکلا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا سمندر کے اندر انگلی ڈالنے کے بعد جتنا وہ پانی ایک ٹپکے کے برابر نکلا ہوا ہے وہ دنیا کی تمام نعمتیں ہیں، اور جو سمندر بہہ رہا ہے وہ کیا ہے، والآخرۃ خیر، آئی بات سمجھ میں آپ کو، بل تؤثرون الحیات الدنیا کیا ہے، جو آپ سمندر کے اندر انگلی ڈال کر نکالتے ہیں جتنا کچا پن نکلتا ہے، جتنے ٹپکے پانی نکلتا ہے وہ دنیاوی نعمتیں ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا کہ ان دنیاوی نعمتوں کے پیچھے نہ پڑے، والآخرۃ خیر، یہ بہنے والے سمندر کیا ہے، اللہ کی نعمتیں جو کب ملنے والی مجھے اور آپ کو، سمجھ میں آئے گی بات آپ کو؟ دنیا کا کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک؟ نمبر 1 مچھر کے پر کے برابر نہیں، نمبر 2 مری ہوئی بکری سے کہیں زیادہ، نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نہیوں سے بتایا ہے کہ دنیا جو ہے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے، ضرورت کی چیز ہے، کیا ہے، ضرورت کی چیز ہے، جتنا آپ کو مل رہا ہے اتنا لے لو آپ، اگر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے تو لہٰذا کیا ہوگا، آپ اس کے اندر مشغول کر دیے جائیں گے۔ چلیے ایک اور حدیث پاک میں آپ کے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدنیا سجن المؤمن، کیا مطلب اس کا، دنیا کیا ہے، مومن کے لیے کیا ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے کیا ہے۔ اب یہاں پر مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ مومن کیا ہے، قید خانہ، مومن کیا ہے، قید خانہ۔ اب آپ کسی جیل میں جائیے آپ اور کسی قیدی کو دیکھیے زندگی کیسے رہتی ہے اس کی، آپ جیل میں آ جائیے، جیل میں کیا رہتا ہے، کیا رہتا ہے جی جیل میں، ایک مٹکا رہتا ہے پانی پینے کا، ایک گلاس رہتا ہے، ایک بستر رہتا ہے سونے کا، اور وہ قیدی نمبر جتنا بھی ہے ایک آپ کے سامنے جو ہے، اور اس کے بعد کس میں رہتے ہیں، لاک اپ میں رہتے ہیں۔ یعنی اگر پیشاب بھی کرنا ہے تو کس کو پوچھنا ہوگا، کس کو پوچھنا ہوگا، پیشاب بھی کرنا ہے، 2 نمبر کس کو پوچھنا ہوگا، باہر نکلنے کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے کیا ہے، آپ کی زندگی کا ہر عمل کس کے مطابق ہونا چاہیے، آپ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کریں، اس معاملے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، میں شادی کیسے کروں گا، میں عمل کیسے کروں گا، میں نماز کیسے پڑھوں گا، میں معاملہ کیسے کروں گا، میں کاروبار کیسے کروں گا، میں رشتے کیسے جوڑوں گا، ہر معاملے میں کیا کرنا ہوگا، کس سے پوچھنا ہوگا جی، کس سے پوچھنا، قیدی کس کے ہیں، میں اور آپ، یہ دنیا قید خانہ ہے، اگر منمانی کرنا ہے تو کس کے لیے، یہ کس کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا یہ دنیا کس کے لیے بنی گئی ہے، جی مومنوں کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے، دنیا دونوں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ جو دنیا کے اندر مشغول ہو گیا وہ پھر کفر کے معاملے میں داخل ہو گیا، کافر تو نہیں ہوگا لیکن کافروں جیسی زندگی جو ہے آخرت سے غافل ہو کے گزارے گا، تو جس کی بنا پر وہ انسان کیا ہوگا، آخرت سے غافل کر دیا جائے گا۔ ہم نے دنیا کے بارے میں سنا،
دنیا میں کیسے رہنے کا ہے؟ کیسے رہنے کا ہے؟ دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے. ابھی کیا پیش کیا میں آپ کے سامنے؟ سن رہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ قیدی کی طرح. کس کی طرح ہے؟ قیدی کی طرح ہے. سمجھیں گے انشاءاللہ. اب آئیے دنیاوی زندگی جو میری اور آپ کی کتنے سال ہوگی؟ 60 سال، بس 70 سال. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو 100 سال عمر مل جائے. کتنی مل جائے؟ 100 سال عمر مل جائے. ملیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو جو ہے اگر عمر بڑی ہے تو خاص طور پہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ وہ عمر بیکار ہے جس میں نیک عمل نہ ہو، اللہ کو راضی نہ کیا ہو. تو زندگی کا ہر لمحہ صبح سے لے کے شام تک کیا طے کرنا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی سے جو 2-4 گھنٹے گزرے ہیں کیا میں نے کچھ عمل کیا ہے؟ کاروبار میں بیٹھتے ہیں رات میں، شام میں آ کے بیٹھے آپ حساب و کتاب کرتے ہیں کتنا سامان گیا ہے اور کتنا باقی ہے، کیا لانا ہے. میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم محاسبہ نفس کریں. صبح سے لے کے شام تک ہم نے کتنے گناہ کیا ہے، کتنے نیکیاں کیے ہیں اور کتنے کیسے کیسے معاملات کیے ہیں، کتنوں کو معافی مانگنا ہے. یہ میرا اور آپ کا عمل ہونا چاہیے. تو میری اور آپ کی زندگی کی مثال جو ہے سورۃ الکہف کے اندر بیان کی گئی ہے. سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو یہ زندگی کی مثال بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کہا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتیوں کے سامنے کیا کریں؟ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کریں. یہ دنیاوی زندگی کی مثال کیا ہے؟ ایک مثال یہاں پہ یہ دی گئی ہے. ایک کسان ہے، رات دن اپنے کھیت کے اوپر عمل کرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ دن رات محنت کرتا ہے اور کھیت کے اندر گڑے مارتا ہے، ہل چلاتا ہے اور زمین کی چھاتی پھاڑتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور اس کے بعد موچ دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس امید سے کہ اللہ کیا نازل فرمائے گا. اللہ نے وہیں پر ذکر کیا ہے کہ جب آسمان سے کمائن انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض، ایک کسان جو ہے ہل چلانے کے بعد دانہ ڈال کر مٹی موچتا ہے اور امید کس پہ کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پہ. کہ کیا آئے گا آسمان سے؟ بارش آئے گا. تو کیا ہوگا؟ کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض. اللہ کہتا ہے کہ وہ دانے جو ہے پانی پڑنے کی بنا پر زمین کی چھاتی پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں موڑ کی شکل میں. کیسے نکلتے ہیں؟ موڑ کی شکل میں. پھر کسان کیا کرتا ہے؟ اسے گھیر لیتا ہے، اسے دن رات اس کی حفاظت کرتا ہے پرندوں سے، جانوروں سے. آئی بات سمجھ میں؟ وقت پہ پانی ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک بڑی کھیتی بن جاتی ہے، لہلہاتی ہوئی کھیتی. جب کسان دیکھتا ہے محنت کامیاب ہو چکی ہے، جب ہوا کے جھونکے اٹھتے ہیں تو وہ کھیتی ہوا کے معاملے میں وہ لہراتے ہوئے جھومتے ہوئے نظر آتی ہے. اچانک ایک دن کیا ہوتا ہے؟ اچانک ایک دن وہی کسان اپنے ہاتھ میں برچہ لیتا ہے اور ایک طرف سے ساری کھیتی کو کاٹ کے اکھاڑ کر پھینکتا ہے. ابھی 1-2 گھنٹے پہلے کیا کر رہی تھی؟ یہ لہلہا رہی تھی اور جھوم رہی تھی اور ہواؤں کے جھونکوں میں کھیل رہی تھی. لیکن چند ہی سیکنڈ میں کسان اٹھا اور ساری کھیتی کو کیا کر دیا؟ اس نے کاٹ کے ہلا کو برباد کر دیا. اللہ کہتا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. وہ جوان کھیتی جو اپنے جڑوں کے ذریعے سے بالکل آسمانی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہی گھنٹے کے بعد اسے ہوائیں اڑاتے پھرتی. کیا کرتی اسے ہوائیں؟ اس میں زندگی کی مثال ہے. کیسے مثال ہے؟ کیسے مثال ہے؟ تو آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کسان سے مراد میرے اور آپ کے والد صاحب ہیں، کھیتی سے مراد میری اور آپ کی والدہ ہے، اور عورت کو کھیتی کہا گیا ہے. جب دونوں میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں دانے کی طرح ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے والدین ہر دن دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار یہ صحیح سالم باہر نکل کر آ جائے. جیسے کسان بیج ڈالنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے زمین کی چھاتی پھاڑ کر
موڑ کی شکل میں باہر وہ دانہ نکلتا ہے، ایسے ہی ایک جان جوان بچہ جو ہے اپنی ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد ویسے ہی موڑ کی شکل میں نکلتا ہے. جیسے وقت پہ پانی دیتا ہے، پرندوں سے بچاتا ہے، جانوروں سے بچاتا ہے، ویسے ہی ماں باپ اسے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی جان جوان ہو جاتا ہے اسی کھیتی کی طرح. جیسے کھیتی آپس میں لہلاتی رہتی ہے، نوجوان زندگی پا کر یہ کھایا، وہ پیا، یہ عمل کیا، یہ گناہ کیا، اپنی زندگی میں چور رہتا ہے. جیسے اچانک ایک دن جو ہے اس کے سامنے کسان برچہ لے کر بیٹھ جاتا ہے، ویسے ہی میری اور آپ کی زندگی کی مثال ہے. انسان سوچتا ہے ابھی جوانی ہے، کل کام کر لیں گے، پرسوں نماز پڑھ لیں گے، بچوں کی شادی کرنے کے بعد حج کر لیں گے. ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اچانک میرے اور آپ کے سامنے اللہ کا فرشتہ اپنے ہتھیار لے کر بیٹھ جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یعنی ایک کھیتی کو یہ نہیں معلوم کہ زندگی کب تک چلنے والی ہے، ایسے ہی انسان کو بھی یہ نہیں معلوم کہ میری اور آپ کی زندگی کب ختم ہونے والی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اللہ نے کہا کہ اس دن سے ڈرو جس دن انسان کی موت واقع ہونے والی ہے. معمول کے مطابق اٹھا، لیکن فرشتے آسمان سے اتر جاتے ہیں. آج اس کا وقت آ چکا ہے اور سارے جنات اور فرشتے دیکھتے ہیں کس کو کہاں پر روح نکالنا ہے، کس عمل پر نکالنا ہے، کس جگہ پر نکالنا ہے. اللہ کہتا ہے خبردار اس دن سے ڈرو جس دن انسان کی روح کھینچ کے نکالی جائے گی. انسان کیا ہے، اپنے معمول کے مطابق اٹھا، وہی کام کیا، وہی بیکار کام کرتا رہا، گناہ میں مشغول رہا اور اپنے معمول کے مطابق آیا. لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تھا، چائے پی کر نکلا، آدھے گھنٹے میں فون آ گیا. اللہ کہتا ہے کہ اس دن سے ڈرو جب انسان کی روح کھینچ کے باہر نکالی جائے گی. وجہ کیا ہے؟ تو ان تمام آیتوں اور حدیثوں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ بل تؤثرون نہ دنیاوی زندگی آپ کو کیا جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والی، بلکہ دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. جوانی میں ختم ہو سکتی ہے، بڑھاپے میں ختم ہو سکتی ہے. ایک انسان یہاں تک کہ 4 پائی پہ آنے کے باوجود، سکرات کے وقت آنے کے باوجود بھی کوشش کرتا ہے شاید کہ میں کیا ہو جاؤں گا پھر دوبارہ سے، لیکن جان جو ہے کب چھوڑ کے چلے جائے بدن کو، اسی کو بے وفا کہتے ہیں. سارے لوگ سوچ رہے تھے اب اور رہے گا اور 4-5 سال جیے گا. ارے معلوم ہو رہا تھا بڑا اٹھا کٹا انسان تھا، لیکن کیا ہے پھسل کر گر گیا تو پھر اٹھ نہیں پایا ہے. بڑا اچھا انسان تھا، رات میں کھایا پیا سو گیا تو سو ہی گیا، اٹھا کہاں پر؟ اٹھایا خبر کے اندر گیا ہے. لہذا انسان کی زندگی کیا ہے؟ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ دنیا ہے اور وہ دنیاوی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر کرتے ہوئے کہا کہ خبردار جو زندگی آپ گزارتے ہیں یہ لمحہ گزر گیا، دوبارہ آ سکتا ہے لمحہ واپس. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور 2 آیتیں میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھیں گے انشاءاللہ. اب میں وہ چیزیں وہ بیان نہیں کروں گا آپ کے سامنے کہ جو چیزیں حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، فلاں ہے، نہیں. سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے کہا کہ الذی خلق الموت، اس کے بعد کہاں کی آیت کریمہ ہے؟ یہ سورہ ملک کی آیت کریمہ. کیا مطلب اس کا؟ ہم نے انسان کی موت کو پیدا کیا. پہلے ذکر کیا ہے؟ الذی خلق الموت. ہر پڑھنے والا سمجھ لے کہ ہم نے پہلے موت کو پیدا کیا، اس کے بعد والحیات. مفسرین نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ موت کیا ہے اور یہ زندگی کیا ہے. موت سے مراد انسان کا وہ لمحہ جب کہ ایک انسان ماں کے پیٹ میں تھا، پانی کی شکل میں خون کا لوتڑا بنا، پھر اس کے بعد گوشت پوشت آیا، ہڈیاں آئی، یہاں تک کہ پورا انسان بن کے تیار ہو گیا، روح ڈالنا باقی تھا. اللہ کہتے ہیں کہ الذی خلق ہم نے سب سے پہلے آپ کو آپ کی ماں کے پیٹ میں مردہ بنا کر پیدا کیا، اور اس کے بعد والحیات
جب ایک انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ زندہ ہو کر باہر نکلتا ہے۔ اللہ نے اتنی ڈیپ بات بیان فرمائی، اور کیا بیان فرمایا؟ کیا آیت کریمہ ہے؟ لی، جلدی بولو جی۔ ہاں ماشاء اللہ، کیا مطلب اس کا؟ بولو، غلط بولو، کوئی پرواہ نہیں۔ یہ آیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دنیا تو سمجھ گئے، زندگی کی مثال بھی سمجھ گئے، اب یہ بھی سمجھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نمبر 1 عبادت کے لیے پیدا کیا، نمبر 2 ہم تم کو آزمائیں گے، دنیا کے اندر آزمایا جائے گا، تاکہ ان آزمائشوں میں گرنے کے بعد، آزمائشوں میں دوچار ہونے کے بعد، تم میں کا وہ کون شخص ہے جو آزمائشوں سے بچتے ہوئے کیا کرے؟ وہ کیا کرے جی؟ کیا کرنا ہے؟ احسن عملا۔ ہاں جی، نہیں آ رہا سمجھ میں آپ کو؟ کیا ختم کر دیں 10 کو؟ ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ سر درد ہو رہا ہے، سب سے پہلے کیا چھوٹتی میری اور آپ کی؟ ہاں پہلے نماز چھوٹ جائے گی، سارے کام کریں گے، حساب و کتاب جو لینا ہے وہ لیا جائے گا، سر دکھ رہا ہے، پہلے نماز چھوٹ جائے گی، پہلے نماز کو چھٹی، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، بہانہ ہے نہیں؟ ہے کہ نہیں جی؟ بہانہ وسعت ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر آدھے گھنٹے اٹھ کے جانے کا ہے، پارٹی نے فون کیا کہ آگے پیسہ لے لو، ابھی آ رہا ہوں، سر کا درد بھی چلا گیا، پیٹ کا درد بھی ختم ہو گیا۔ کیا تھا وہاں پر؟ کیا تھا وہاں پر؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ آزمائش کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں بتایا میں آپ کے سامنے کہ میں وہ گناہ کی چیزیں بے شمار ہے وہ پیش نہیں کروں گا، وہ چیزیں جو میری اور آپ کی زندگی میں جائز ہے، حلال ہے، ہمیشہ ہر انسان کو ملتی ہے، وہ انسان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے کئی مقامات پر ذکر کیا۔ اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ سب سے پہلی آزمائش کون سی آزمائش ہے؟ ہاں جی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان، ہر مرد کے دل کے اندر کیا کیا ہے؟ ہم نے عورتوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلا مقام کس کا ہے؟ کون سی عورت ملتی ہے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو؟ ہاں جی جزاک اللہ، کیا ملتی ہے؟ ذرا آواز سے بولیے۔ ہر انسان کو سب سے پہلے کیا ملتی ہے؟ ماں ملتی ہے۔ ماں سے کیسی محبت کرنا ہے؟ کہیں سکھایا گیا ہے؟ اسکول میں سکھاتے ہیں؟ معاملہ معلوم پڑا، ماں کے خلاف بولتا ہے، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کوئی جان جوان بیٹا ماں کے خلاف کوئی سننا پسند کرتا ہے؟ جوان ہو جانے کے بعد باپ کو برداشت نہیں کرتا ہے؟ کہا کہ تم ہوں گے باپ اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے سامنے کیا نہیں کرنا ہے؟ کیا نہیں کرنا جی؟ ماں کی بدتمیزی نہیں چلتی ہے۔ تم ہوں گے میاں بیوی، تم سارے لڑے ہوں گے زندگی پر، لیکن ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اگر باپ اگر اپنی میاں بیوی اپنے پاس لڑتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کا حق ہے نہیں لڑنا، لڑتے ہیں وہ اس کو جو بھی کرتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن بچہ کہتا ہے جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے سامنے کیا نہیں کرنا ہے؟ یہ باپ کا معاملہ ہے۔ معلوم پڑا کہ بازو والا نے گالی دیا تو پر کیا کرتے ہیں؟ کہیں سکھایا گیا ہے؟ دیکھتا ہے کہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کہاں سے نکلتے ہیں آنسو؟ کسی نے سکھایا؟ رونا سکھایا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمائشوں میں سب سے بڑی آزمائش کس کی آزمائش ہے؟ کس کی آزمائش ہے جی؟ ماں کی محبت۔ عورتوں کی محبت میں پہلی کون سی عورت ہے؟ ماں کی محبت۔ ماں کی محبت میں آ گیا یہ چچا کون کی، ماموں کون، خاندان والے کون، بازو والا کون، دوست و احباب کون، بہن کون، بھائی کون، کسی نہیں کہا کہ ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اس محبت کو باندھو۔ کیسے باندھو؟ کیسے باندھو؟ لیبلوکم، تم کو آزمائیں گے۔ ماں اگر اچھائی کا حکم دو مانو،
برائی کا حکم دو تب. صحابہ اکرام اسلام قبول کرنے کے لیے, کئی صحابہ اکرام ماؤں نے آ کے رستہ روک لیا, کہا کہ تم ماں اپنی جگہ پر ہے, لیکن دین مجھے سب سے, نبی سے کیسی محبت کرنا ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون, بولو جی ذرا, من والدہ و ولدہ, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر یہ آزمائشیں ہیں, معاملہ اللہ رسول کا آ جائے کیا کرنا ہوگا, ماں تو اپنی جگہ پر ہے, رونا چاہتی ہے, ہزار آنسو نکال دے, میں دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں, تیرے رونے کا مجھے اثر نہیں پڑے گا. کئی صحابہ کرام کے واقعات. یہ ماؤں کی محبتیں ایسی ہے جو آپ کو جہنم لے جا سکتی ہے, لیکن اسے باندھنا, کیسا باندھنا ہوگا اسے, شریعت کے پندے میں ڈال کے باندھنا ہوگا. ماں ہے, خدمت کریں گے, اللہ کے نبی کے سامنے کئی صحابہ کہتے ماں جاہل ہے, ماں کافرہ ہے, کہا کہ آپ حسن سلوک کیجیے, آپ کے ساتھ کرنا ہی نہیں کرنا ہے, لیکن کہاں پر, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ پہلی عورت ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں. دوسری عورت کون ہے, ہاں جی, ڈائریکٹ بیوی آتی ہے, بہن نہیں آتی, آتی نہیں آتی بہن. یہ دوسری عورت ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں آتی ہے. معلوم پڑا کہ کسی شخص نے بہن کے خلاف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے, کوئی چھوڑے گا اسے زندہ؟ یہ کیسی محبت ہے, کس نے سکھایا ہے, کہیں پڑھائی جاتی ہے کہ ماں بہن سے کیسی محبت کرنا ہے, بولو جی ذرا, سکھائی جاتی ہے کہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈال دیا ہے محبت کو, آزمائیں گے, بہن کی محبت کو باندھ دو, کس سے, شریعت کے حدود سے, کہ تو بہن ہے, تیرا مقام یہ ہے, تیری بات اتنی مانی جائے گی, شریعت کے مقابلے میں تیری بات, یہ نہیں کہ بہن نے آ کے شکایت کر دیا, جا کے بہن کو مار دیا آپ نے, ہوتا نہیں ہوتا ہے. اس کا اصول ہے, پہلے معاملہ سنیں, کیا معاملہ ہے, کہاں تک معاملہ گیا ہے, کیسے نصیحت کرنا ہے کہ نہیں ہے. تیسری عورت کون ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں آتی ہے, ہاں جی, بیوی آتی ہے, نہیں آتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ کو دیکھ لو, بچہ اچھا تھا ہمارا, بگڑ کب گیا, ہاں جی, کب بگڑا ہے بچہ, شادی ہوتے ہی ماں باپ کو چھوڑ دیا. اب یہ کون سی محبت ہے کہ نوجوان کا کس کو چھوڑ رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو ہے بالکل داخل ہو چکا ہے, اور دنیا اس کے اوپر کیا ہو چکی ہے, بیوی کی محبت ہے, کرنا ہے نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. اور بیوی کی محبت اتنی زیادہ کیوں ہے انسان کے اندر, معلوم آپ کو, ہاں جی, جزاک اللہ. ایک اور چیز آگے بتاؤں میں آپ کو, وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ یہی ہے کہ نہیں جی, پہلا رشتہ. انسان جو ہے ماں کے بغیر رہتا نہیں رہتا ہے, کمانے چلے گا, 20-25 سال رہ رہا ہے ماں کے بغیر, بیوی بغیر رہ سکتا ہے. جنت جیسی اتنی بڑی نعمت بیوی کے بغیر کیا تھی, کیا تھی, جلدی بولو ذرا, یہ کون سی عورت ہے, یہ عورت نمبر 3. اللہ آزمائے گا مجھے اور آپ کو, ماں باپ کی کتنی خدمت کرتا ہے, بہنوں کی کتنی خدمت کرتا ہے, بھائیوں کی کتنی دیکھ بھال کرتا ہے, بیوی آنے کے بعد کس کے حقوق کب بنا کتنا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ آزمائے گا مجھے اور آپ کو. چوتھی عورت, کتنے ہو گئے, کون ہے چوتھی عورت, کون سی ہے, ہاں, بیٹی کی شکل میں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو, معلوم پڑا کہ 3 بیٹیاں دیے گئے, نماز چھوڑ دیا, بیٹیوں کی شادی کرنا ہے, جہیز جمانا ہے, فلاں کرنا ہے, 3 بیٹیوں کی شادی کرنے کے بعد کیا کروں گا میں, کیا کروں گا جی, حج کروں گا, عمرے کروں گا. حج کا فرض ہوا ہے, جوانی میں فرض ہوا ہے, کب ادا کر رہا ہے, مغرب کی نماز کا فرض ہے, مغرب کے وقت فرض ہے. نہیں بولیں گے نہیں, بیٹی کی شادی کرنے کے بعد نماز پڑھوں گا. جب آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے, آپ کو اسی وقت کرنا ہے, کرنا ہی نہیں کرنا ہے. ہاں, زندگی میں آپ کو موقع دیا گیا ہے, کیونکہ وجہ کیا ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر کمانے کے باوجود بھی حج نہیں کر پاتے ہیں. اللہ نے آپ کو موقع دیا, جوانی میں آپ کر لو. کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا, 5ویں عورت بھی آتی ہے جو ان چاروں سے پہلے آتی ہے, وہ کون ہے, وہ ناجائز محبتیں. کالج کی زندگی میں
باہر چلے جائیں آپ، معلوم پڑا کہ کسی نوجوان نے کسی سے آنکھیں چار کر لیا ہے، محبت کر لیا ہے، ماں کون، باپ کون، خاندان کون، اللہ رسول کون، وقت کے امام کون، کسی کی سنتا ہے؟ اللہ آزمائیں گے تمہیں ناجائز، یہ تو ناجائز محبت کا ذکر نہیں کرا نا، یہ عورتوں کی شکل میں فتنے انسان کے پاس آئیں گے، کیا کرنا ہوگا؟ یہ پہلی آزمائش ہے عورتوں کی شکل میں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسے شریعت کے مطابق باندھ کر، بولو جی، یہ آخرت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں اگر ہم اسے صحیح طریقے سے نہیں باندھیں گے۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ دوسری محبت کس کی ہے؟ کس کی محبت ہے جی؟ بچوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، بڑی بیٹوں کی محبت ہے نا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہونا پہلے؟ بیٹے ہونا۔ کیا ہونا؟ یہ بچوں کی محبت۔ معاملہ معلوم پڑا بچی کی طبیعت خراب ہے، آنکھ سے آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ کہیں سکھایا گیا ہے کہ بیٹوں سے کیسی محبت کرنا ہے۔ اس کے بعد والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کی محبت۔ کس کی محبت سکھایا گیا ہے آپ کو کہیں پر؟ معلوم پڑا کہ ایک دو تین تولے سونا ہے نا، اس کی حفاظت کیسے کرنا ہے کہیں سکھایا گیا ہے؟ جان لگا دے گا اس کو بچانے کے لیے۔ والخیل والانعام، اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ آپ کی گاڑیاں، یہ آپ کے بنگلے، یہ آپ کی کوٹھی، یہ آپ کی جائیداد۔ آپ کسی دکان پہ بیٹھے نا، اپنی دکان پہ بیٹھے، معاملہ معلوم پڑا کہ کسی نے ادھار نہیں دیا، کیا کرتے ہیں آپ؟ 10 مرتبہ فون لگاتے ہیں، نہیں دیا، وعدہ کیا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ محبت کس نے سکھائی ہے؟ اس سے بڑھ کر جائیداد کا معاملہ آ گیا۔ ایک چھوٹا بھائی ہے نا، 2 بھائی بڑے ہوتے ہیں، 2 چھوٹی بہنیں ہوتے ہیں، بڑا بھائی ہوتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بھائیوں کو اٹھا کے کھلتا ہے، پھراتا ہے، لکھ جاتا ہے، چھوٹی بہنوں کو اپنے گود میں لے کے پھراتا ہے، سب کرتا ہے، بڑی محبت رہتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد حصے بانٹے کا معاملہ آ جائے تب اپنے اسی بھائی کا گریبان پکڑ لیتا ہے، اپنے اسی بہن کا حق مار لیتا ہے۔ یہ جائیداد کی محبت کہیں سکھایا گیا ہے؟ نہیں سکھایا گیا ہے جی۔ معاملہ معلوم پڑا گیا، چچا نے حصہ نہیں دیا، تب کیا کرتے حالت اس کی؟ یہ جائیداد کی محبت ہے جائز آپ کے لیے؟ کیا کریں گے یہ لوگ آپ کے؟ کیا کریں گے؟ میری اور آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری لفظ سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بچے کیوں دیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، سوچ سمجھ کے بتائیے۔ خیر آزمائش تو آپ بول رہے ہیں، ہاں جی، ماشاءاللہ پہنچ رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں عطا فرمائی، کتنے؟ 2 چیزیں عطا فرمائی۔ یہ 2 بڑی نعمتیں بھی ہیں، یہ 2 بڑے فتنے بھی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ مال اور اولاد۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان مر جائے تو کتنے راستے باقی رہتے ہیں عمل پہنچنے کے؟ کتنے باقی رہتے ہیں؟ 3۔ سب سے پہلا ایک خود کا اپنا عمل۔ 2 راستے کون سے ہیں؟ ایک وہ انسان جس نے اپنے مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ دوسرا او ولد صالح یدعو لہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے نیک بچے مرنے کے بعد دعائیں کریں گے، میرے پروردگار میرے والد محترم کی عطا فرما مغفرت۔ اور صحیح بخاری کے مطابق جو ہے ایک انسان کا مقام جنت میں بڑھا دیا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار یہ ایسے کیسے میرا مقام بڑھ گیا ہے؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے مرنے کے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد تو نے جو بچوں کو تربیت کر کے دنیا کے اندر رکھا تھا، تو نے اپنا آخری مال و متاع چھوڑ کر آیا ہے، وہ بچے جب بھی نماز پڑھتے ہیں راتوں میں کیا کر دعا کرتے ہیں کہ میرے پروردگار کیا عطا فرما، میرے ماں باپ کو جنت میں
اعلیٰ مقام عطا فرما، جس کی بنا پہ مقام کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ تو یہ ماں باپ، یہ بچے اور یہ مال کیا ہے انسان کے لیے؟ آزمائش بھی ہے۔ کب؟ جب ہم اس کو نہیں سنبھالیں گے، نہیں باندھیں گے، ان کی محبتوں کو نہیں باندھیں گے۔ جب آپ اس کو باندھیں گے تو کیا بنے گی میرے اور آپ کے لیے؟ نعمتیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو جو یہاں جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جنت میں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔